بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. ہم نے الحمدللہ ایک گفتگو شروع کی تھی قرآن کریم کی جو بعض اصطلاحات ہیں، ٹرمولوجی ہے، اس پہ ایک گفتگو ہم نے کتاب اللہ پر کی تھی، دوسری گفتگو ہم نے اللہ کی ذات پر کی تھی، اللہ کی صفات پر، اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کائنات کی ہر چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، اور اللہ کے سلسلے کے جتنے سوالات اٹھتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، اور ان کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں۔ جاننے کی کوشش کی تھی کہ انسان کے ذہن میں عموماً پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ ہے کون، دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ اگر ہے تو اس کی ذات کیسی ہے، سوال ہے کہ اللہ ہے کیا، ہے بھی کیا اللہ دنیا میں، دوسرا سوال اگر ہے تو ذات کیسی ہے اس کی، کب ہے، کب سے آیا، کب ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، تیسرا سوال یہ کہ اس کی صفات کیا ہے، اور چوتھا سوال کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ پہلے تین سوالوں کے جواب میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں کائنات کی ہر چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، کہ کوئی چیز یوں ہی نہیں بن گئی ہے، اور ہم نے اس پر بھی گفتگو کی تھی کہ کائنات سے ہی ہمیں اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خالق اکیلا ہے اور ہمیشہ سے ہے، وہ کسی کی مخلوق نہیں ہے، سب اس کی مخلوق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور ہم نے اس کی صفات کو بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس خالق کی، اس رب کی، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ کی صفات میں بھی اپنا ایکتا ہے، اکیلا ہے، اس جیسی صفت بھی کسی کی نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال تشنا رہ گیا تھا، ان سوالوں میں بھی کائنات کی چیزوں سے معلوم کرنا کہ اللہ ہے ادھر ممکن تو ہے، لیکن یہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہر آدمی کی، کیونکہ انسان اپنی سوچ کے حساب سے چیزوں کے فیصلے کرتا ہے، چیزوں کو انالائز جو انسان کرتا ہے اپنی سوچ کے حساب سے کرتا ہے۔ تو یہ تو ممکن ہے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی ضرورت ہے، اللہ ہے کائنات، یہ بھی ممکن ہے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہے اللہ، لیکن اللہ کی ذات اور صفات کا صحیح علم سوائے اس کے اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا جو اللہ خود اپنے بارے میں بتائے، سیدھے یا کسی واسطے کے ذریعے سے۔ پرفیکٹ علم، مکمل علم اور بالکل صحیح علم تبھی حاصل ہوگا اللہ کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کا ہونے کا، اللہ کے وجود کا، اللہ کے اختیارات کا، تبھی ہو سکتا ہے جب بندہ خود سے، مطلب بندہ اپنے علم پر توکل نہ کر کے اس ذات پر ہی بھروسہ کرے، یا وہ ذات ہی وہ علم عطا کرے کہ وہ ہے کیا۔ اور چوتھا سوال تو ایسا ہے کہ وہ بالکل اس کا جواب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ ایک بھرے پورے درخت کو دیکھ کر آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس کا ایک خالق ہے، اور اس درخت سے ملتے ہوئے سائے کو دیکھ کے اور اس سے پتوں کو دیکھ کے اور اس کے پھل کو دیکھ کے لگ جائے گا کہ اس کا راز، اس کی تخلیق بھی ہوئی ہے، اور اس کو خوبصورتی بھی عطا کی گئی ہے، اور اس کی صنائی بھی ہوئی ہے، اور یہ پھل ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن پھل کو پیدا کرنے کا اور پھل کی اس درخت کو اگانے کا مقصد کیا ہے وہ تبھی پتہ چلے گا جب اس خالق سے پوچھا جائے اس کا صحیح مقصد۔
ایک مثال ہے، کائنات میں ہزاروں مثالیں اس قسم کی ہیں جو ہمیں بتاتی. اب جیسے مچھر ہے، مچھر کی پیدائش، بڑا سوال پوچھا جاتا ہے بار بار کہ مچھر کی کیا ضرورت ہے کائنات میں؟ مچھر اور مکھی کے بغیر اگر کائنات ہوتی تو کتنی حسین ہوتی. اس کا خالق ہی بتا سکتا ہے کہ اس سے مچھر اور مکھی کی بھی کیا ضرورت ہے اور کس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے. اور خاص الخاص انسان کو جس کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کی، اس خالق نے اختیارات کی آزادی دی ہے، اس کے لیے تو یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق اس سے چاہتا کیا ہے. اس کو جب علم ہی نہیں رہے گا کہ اس کا خالق اس سے کیا چاہتا ہے یا اس کو اس دنیا میں بھیجنے کا اس کا مقصد کیا ہے، تب تک وہ غریب کیسے پتا کرے گا کہ وہ کیسے اپنے رب کو راضی کر سکے گا. ہو سکتا ہے کہ اپنی اپنی محنت، اپنی جستجو، اپنی اپنے سوچ کے حساب سے ایک کام کرے اور یہ سوچے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اور پتا چلے کہ وہ جو ہے نا وہ جستجو اس کی غلط ہے، اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ غلط ہے. اور جس کے وہ سمجھ رہا تھا کہ رب راضی ہو جائے گا، اس سے تو رب ناراض ہو گیا اس سے. تو ضرورت ہے کہ اس چوتھے سوال کا جواب کہ ہم سے ہمارا رب کیا چاہتا ہے، ہم سے ہمارا خالق کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی بتائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے. کس چیز سے اپنے بندوں کے، کس عمل سے وہ خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیز اپنے بندے میں پسند کرتا ہے کہ ہونی چاہیے اور کون سی چیز وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے میں نہ ہو. اب اس خبر کو پہنچانے کے دو ذریعے ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ و تقدس بائی ڈیفالٹ انسانوں کے اور کے سسٹم میں یہ چیز ڈال دے کہ اس کو بالکل علم ہو جائے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. جیسے پیڑ پودوں میں، جیسے جمادات میں، جیسے اسٹارز میں اور مونز میں اور پلانٹس میں اور جتنی ہیونلی باڈیز ہیں، ان میں ایک چیز بائی ڈیفالٹ ڈالی ہوئی ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. چنانچہ جس کام کے لیے، جس کے لیے کیا گیا ہے، وہ وہی کام کیے جا رہا ہے. اس سے ڈگتا نہیں ہے جب تک، جہاں تک اس کو کہا گیا وہ کام کرنے کے لیے جو اس کی مدت طے کی گئی اتنا کام وہ کرتا ہے. یہ چیز انسان میں بھی کی جا سکتی ہے اور انسان میں ہے بھی. انسان کا جو 99% عمل ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہے، جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ ہے، اس کو کرنا ہے، وہ کیے جا رہا ہے. مثلا انسان کے جسم میں پھیپھڑا ہے جو ہوا کو لیتا ہے اور ہوا کو چھوڑتا ہے. اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ پھیپھڑے سے دل کا کام لے لے. دل کا کام ہے خون کو پمپ کرنا. انسان کے سسٹم میں بائی ڈیفالٹ رکھا ہوا ہے کہ دل یہ کام کرے گا، لنگس یہ کام کرے گا، وہ جو ہے نا آرٹریز یہ کام کریں گی، اور اس کا جو ہے ریسپائریٹری سسٹم ایسے کام کرے گا، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ایسے کام کرے گا، اس کا بلڈ سرکولیشن کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ ایسے چلے گا. اس میں انسان اپنی کوشش کے ساتھ بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے سسٹم میں بائی ڈیفالٹ رکھی ہوئی ہے. لیکن ہر چیز اگر سسٹم میں بائی ڈیفالٹ رکھ دی جائے تو سارے انسان ایک جیسے ہو جائیں گے، سارے کے عمل ایک جیسے ہو جائیں گے. پھر جو انسان کی پیدائش کا مقصد جو اس کا رب چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے رب نے انسانوں کو چنا ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں. اور ہم بعد میں کبھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسانوں نے باضابطے طور پر یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا یہ آفر قبول کیا ہے. چیلنج نہیں کر سکتے، یہ آفر قبول کیا ہے کہ ہم جو ہے نا آپ کے ایگزام میں پورے آپ کا ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارا ٹیسٹ لیجئے اور ہم کو دوسرے مخلوق پر فوقیت اور فضیلت دیجیے. تو انسان کی پیدائش کا جو ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا اگر بالکل بائی ڈیفالٹ سب کچھ کر دیا جائے. تو پھر اس کائنات کی پیدائش کا ہی مقصد ڈیفالٹ ہو جائے گا. پھر کائنات کا کوئی معنی ہی نہیں رہے گا کہ ہر چیز اپنے حساب سے چل رہی ہے. جب تک اس کا خالق چاہ رہا ہے اس کو چلا رہا ہے، جب چاہ رہا ہے ختم کر دے رہا ہے. اس کائنات میں کسی چیز کا اپنا کوئی سے نہیں ہے ایسا. تو
اب یہ ایسی مخلوق جس کو اللہ سبحانہ و تقدس نے آزادی دی ہے، اب اس کو کیسے پتا چلے کہ بھائی میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہاں پر رسول کام آتے ہیں۔ رسول اللہ اور بندے کے بیچ کا واسطہ ہے، اللہ اور بندے کے بیچ کا تعلق ہے۔ یہ تعلق اگر منقطع ہو جائے تو انسان نہ صحیح طریقے سے اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، اور نہ صحیح طریقے سے اس کائنات کو جان سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی سسٹمز اور نظام آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا، وہ وہ یہ ہائپوتھیسس ہیں، جو ہم نے تھیوریز اپنے سوچ کے حساب سے تھیوریز ڈیولپ کی ہیں کہ یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ آج سے 70-80 سال پہلے کوئی بگ بینگ تھیوری نہیں جانتا تھا، جس پر آج کی پوری سائنس ٹکی ہوئی ہے کہ بگ بینگ تھیوری کے اسی کی وجہ سے جو ہے نا کائنات وجود میں آئی ہے، ایک بڑا دھماکہ ہوا، ایسے ہوا ویسے ہوا، لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہوا یہ واقعہ، لیکن ابھی سائنس اس کو ایک اسٹیبلش تھیوری کے طور پر ڈیولپ کر گئی۔ نیوٹن کی گریویٹیشن کی جو لا آف گریویٹیشن ہے ایک بہت بڑی تھیوری ہے، لیکن بہت سے سوال ایسے ہیں جو نیوٹن کی اس تھیوری سے حل نہیں ہوتے۔ کائنات میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو نیوٹن کی تھیوری میں وہ اگر اس پر امپلیمنٹ یا کرنے کی کوشش کریں تو وہ یا تو تھیوری فیل ہوتی نظر آتی ہے، یا جو عمل ہو رہا تھا وہ فیل ہوتا نظر آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیوٹن کی اس تھیوری کے پیچھے آئنسٹائن کی دوسری ایک تھیوری آ گئی، اور وہ جو ہے ریلیٹیوٹی کی تھیوری آ گئی، اور جس نے جو ہے وہ چیزوں کو، اور لیکن ابھی بھی کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں جو ان تھیوریز کے علاوہ کے بعد بھی ان کا ہے، بلکہ ابھی آج کے دن میں تو نئی ایک تھیوری آئی ہے، لیٹسٹ ہے، پچھلے ہفتے ہی اس پر پہلی بار بحث شروع ہوئی ہے کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے جو ابھی تک بیس بنی ہوئی ہے 70-80 سال میں، وہ تھیوری ہی غلط ہے۔ کائنات میں بگ بینگ تھیوری ہے ہی نہیں، بلکہ بگ بلاسٹ یا بگ ایسے کچھ کر کے ایک تھیوری مجھے یاد نہیں آ رہی، وہ ڈیولپ ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں الل ٹپ ہماری جو کوششیں ہیں وہ الل ٹپ ہیں۔ بالکل جو پرفیکٹ نالج ہمیں مل سکتا ہے تو اس کے دو ہی ریسورس ہوں گے، یا تو اللہ ہمیں خود ڈائریکٹ بتائے، یا اللہ ہمیں کسی واسطے سے بتائے۔ اب اللہ سبحانہ و تقدس ڈائریکٹ بتائے گا تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ اللہ بائی ڈیفالٹ ڈال دے یا پھر لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دے، لیکن پھر وہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایسی کی ہے کہ ہر دماغ کی سوچ اور ہر دماغ کی پہنچ الگ ہے، معاملہ وہاں پر بیٹھ نہیں سکے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنی بات کو کہنے کے لیے ایک تو یہ کیا کہ اپنی بات بھی بھیجی، انتظام یہ کیا کہ اللہ کی بات، کہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو چاہت ہے وہ بندوں تک ڈائریکٹ پہنچے، اور ایک دوسرا یہ کیا کہ اپنی بات کے ایکسپلینیشن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنا میسنجر بھی بھیجا، اپنا ایک ایمبیسڈر یا میسنجر بھی بھیجا۔ یہ اللہ کے رسول بنیادی طور پر اللہ کی بات کو اللہ سے لے کے اللہ کے فرشتوں کے ذریعے اللہ سے لیتے ہیں، اور وہاں سے اپنی امت جو ان کے حصے میں دی جاتی ہے، جو لوگ جو گروہ ان کے سامنے ہوتا ہے، اس تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ یہ سب سے کریٹیکل پوائنٹ ہے، اور اگر یہ کڑی نہیں ہے تو سارا کا سارا سسٹم بیکار ہے۔ کوئی اللہ کی بات اللہ کے بندے تک پہنچنے کا کوئی کریکٹیو یا کوئی اوتھینٹک کوئی سورس ہی نہیں بچے گا۔ جیسے ہی آپ اس کڑی کو، جیسے ہی آپ اس لنک کو کاٹ دیں گے، معاملہ ختم، پھر کوئی سورس نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا کلام بھی کیا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ، ایک خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن وہ ایک لمیٹڈ ہے۔ اللہ کر سکتا ہے سب کے ساتھ سیدھا کلام بھی، لیکن اس کے بعد پھر وہی بات ہوگی کہ جب اللہ کا کلام تو سیدھا ہوگا، اللہ بات تو پہنچا دیں گے، لیکن انسان جب اس کو لے گا تو اپنی سوچ کے حساب سے اس کو لے گا، اور پھر جو ہے نا معاملہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ وہ اللہ کے رسول بیچ کی کڑی ہیں، اور ان پر ایمان لانا
حقیقت میں اگر ان پر ایمان نہیں لایا گیا رسولوں پر، تو اللہ پر ایمان بھی نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کی جو چاہت ہے، اللہ کی جو منشا ہے، اللہ کی جو کے بارے میں جو انفارمیشن ہے، اللہ انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تقدس نے اس کو اس طرح سے کہا کہ ہم نے جو ہے نا، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ انسانوں میں سے ہی اپنے بندے چن لیتا ہے کچھ، اور ان کو بھیج رسول بناتا ہے، اور رسول بنانے کے بعد سے ان کو ہم بندوں تک جو ہے، ان تک پیغام پہنچانے کا کام رکھتا ہے۔ ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ چنتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ چنتا ہے اپنے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنے انفارمیشن کو پہنچانے کے لیے اپنے بندوں تک، انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی اللہ رسول چنتا ہے، یا اللہ نے رسول چنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر علم بھی رکھتا ہے، اللہ ہی بہتر سننے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنی بات کو بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ یہ کیا کہ اپنے انسانوں میں سے ہی اور فرشتوں میں سے اس نے کچھ فرشتوں کو اور انسانوں کو، چنندہ انسانوں کو چنا کہ جن کے ذریعے سے اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچائے، اور نہ صرف ان کو چنا بلکہ ان کی خاص انداز میں ان کو اس دنیا میں پیدا کرنے سے لے کے ان کی موت تک ان کو خاص قسم کا پروٹوکول اور پروٹیکشن دیا۔ ان کو وہ انسان ہوتے ہوئے بھی، قل انا بشر مثلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہلوایا گیا کہ کہہ دیجیے کہ میں آپ ہی لگے انسان ہوں، لیکن میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ انسان ہوتے ہوئے بھی ان میں ان کا اللہ سبحانہ و تقدس نے ان کو ایک خاص انداز میں پروٹیکٹ کیا کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوں، ان سے گناہ نہیں ہوں، ان سے خطائیں نہیں ہوں، وہ راستے سے بھٹکے نہیں، ان میں جو سوچیں وہ حق سوچیں، اور جو انفارمیشن آئے اس میں ان کو کسی قسم کا تردد نہیں ہو۔ اسپیشلی ان کو چنا اللہ نے، یہ آپ بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں یہ چننے والی آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ کر کے بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو چنا، اور ان کو چننے کے بعد سے ہم نے جو ہے نا ان کو باضابطے طور پر پسند بھی کیا۔ ان کا ایک خیال، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، آل عمران کو، عالمین کے لیے، سارے انسانوں کے لیے انہوں نے چنا۔ واصطفاک لنفسی، اب بہت سے اس کے سلسلے میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے انسانوں میں سے چنا، رسول فرشتوں میں سے چنا، فرشتوں سے رسول چنے جن کے ذمے یہ کام رکھا کہ اللہ کی جو منشا ہے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے یہاں کا تقرب عطا کیا ہوا ہے۔ فرشتے اپنے رب کے سامنے جاتے ہیں، فرشتوں کا معاملہ الگ ہے، اس رب سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ حالانکہ فرشتوں نے بھی ایک عقیدے کی ایک یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی اللہ سبحانہ و تقدس کو، اللہ کے جو حیت ہے، جو اصلی حیت ہے، جس میں انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تقدس نے توفیق دی، رحم کیا ہم پر، اور ہمارے اعمال ویسے ہوئے، تو جنت میں ہم اللہ سبحانہ و تقدس کو دیکھیں گے۔ ویسی حالت میں تو فرشتے بھی آج کے دن میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہرحال ان کا ایک لنک ہے اللہ کے ساتھ۔ فرشتے ایک لنک ہے اللہ اور رسول کے بیچ میں، رسول تک پیغام پہنچاتے ہیں فرشتے، اور رسول انسانوں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے اپنے رسول، اور انسانوں میں سے بھی چنتا ہے اپنے رسول۔ اگر ان رسولوں پر ایمان نہیں لایا گیا، خدا نخواستہ کسی نے رسول کا انکار کر دیا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھی انکار کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے اللہ کو جاننے کا، یا اللہ کو اگر مانے گا بھی تو اپنے انداز سے مانے گا اور بھٹک جائے گا۔ دنیا میں یہی ہوا ہے، جن قوموں نے اپنے رسولوں کی تعلیمات کو بھلا دیا، یا اپنے رسولوں کی جو کی باتیں تھی اس میں کچھ خلط ملط کر دیا، وہ راستے سے ٹریک سے ہٹ گئی۔ اور ٹریک سے ہٹنے کا معاملہ اتنا مشکل ہے یہاں پر کہ اگر آپ شروع میں آدھی ڈگری بھی ہٹیں گے تو آپ جن میں سے جو لوگ سائنس جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ آدھا ڈگری کا ڈفرنس ہو رہا ہے، تو آپ جہاں سے انیشیٹ کریں گے آدھا ڈگری میں اگر شاید 0.0001 mm کا فرق نہیں ہو، تو 10 میٹر کے بعد سے وہ فرق اچھا خاصا بن جائے گا، سینٹی میٹر میں آ جائے گا، اور 10 کلومیٹر کے بعد سے وہ میٹرز میں آ جائے گا، اور 1000 کلومیٹر کے بعد سے وہ کلو میٹر میں آ جائے گا، اور 50,000 کلومیٹر کے بعد سے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا۔ ڈیویژن رینج اتنا بڑھ جاتا ہے، اسی لیے عقیدے کا صحیح ہونا دین کی بنیاد ہے۔ تھوڑا سا بھی عقیدے سے آدمی جب ڈائیورٹ ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈائیورژن ہے، اور ڈائیورژن انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، پھر وہ اتنی دوری بڑھتی جاتی ہے، اتنی دوری بڑھتی جاتی ہے کہ وہ پھر کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول کا انکار، ایک بندہ اگر اس کڑی کو نہیں مانتا ہے، رسول کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں مانتا رسول ہوتا نہیں ہے، جب میں اللہ کو مان رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ خالق ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے، میں اللہ کی صفات کو بھی مانتا ہوں جن کا مجھ تک علم ہے، لیکن میں رسول کو نہیں مانتا، تو یقین مانیے کہ وہ بھٹکا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اس ماننے کا کوئی آتھینٹک سورس نہیں ہے۔ جو آتھینٹک سورس ہے وہ خود وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے، اور اللہ نے اس آتھینٹک سورس کو اس آتھینٹک نالج کو اپنے بندوں تک پہنچانے کا جو ذریعہ رکھا ہے وہ رسول رکھے، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو یا انسان۔ لہذا رسول پر ایمان عقیدے کی، دین کی بنیاد کا بنیادی جز ہے۔ جس نے اس کو انکار کر دیا اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اور باقی ہر چیز کا انکار کر دیا۔ رسول کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہوا، رسول کو نہیں ماننے کا مطلب ہوا کہ جو کتاب مثلا آج کے دن میں کوئی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہوں، لیکن کمال ہے کہ ایک شخص کا وہ اللہ کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کو کتاب کو کیسے مانے گا، یا اس سورس کو کیسے مانے گا کہ آتھینٹک ہے؟ کیونکہ وہ کہہ تو وہی رسول رہا ہے۔ اگر رسول سچا نہیں رہا تو پیچھے جتنا انفارمیشن آ رہی ہے وہ سب مشتبہ ہے۔ رسول پر ایمان اگر ہلکا سا بھی کمزور ہے کسی لیول پر بھی، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پیچھے جو انفارمیشن آپ کو آ رہی ہے کتاب کی شکل میں، وحی کی شکل میں، وہ ساری کی ساری مشتبہ ہے، کیونکہ آپ ایک آدمی پر شبہ کر رہے ہیں جو اس چیز کو پہنچانے والا ہے، اسی پر آپ شبہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے وہ جو اگر اس کو آپ سچا نہیں مانتے، نعوذ باللہ، اگر اس کو مانتے ہیں کہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، یا کچھ اور بھی آپ کو سمجھتے ہیں، یا اس کی یادداشت کے بارے میں آپ کو یہ ہے، کسی بھی جگہ طرح کا اگر آپ کے بارے میں آپ کا شبہ ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ آتھینٹک انفارمیشن نہیں حاصل کر سکتے، یا جس انفارمیشن کو آتھینٹک سمجھ رہے ہیں وہ آتھینٹک۔ لہذا لا محالہ رسول پر ایمان اور ہے، عقیدے کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسولوں میں اس معاملے میں تو کوئی تفریق ہی نہیں ہے کہ ان سب کو اللہ نے چنا ہے، خاص طور پر اصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے انسانوں میں سے بہتر انسان جن کو اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کے بنیاد پر، جن کو اللہ کو لگا کہ یہ انسان جو ہے نا، اپنے علم کی بنیاد پر اللہ نے بہتر انسانوں میں سے مومن بندے چنے، اور مومن بندوں میں سے اپنے رسول چنے۔ فرشتے تو سارے کے سارے مومن ہیں، لیکن ان میں سے بھی اللہ نے رسول چنے۔ جیسے سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رسول ہے،
اور انسانوں کے رسولوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے چونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات میں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اپنے رب کی مانے، اپنے رب کے حکم کو مانے، تو کائنات میں انسان کی ضرورت کھانا جیسی تھی، جیسے انسان کی ضرورت پانی تھا، جیسے انسان کی ضرورت ہوا ہے، جیسے انسان کی ضرورت گھر ہے، جیسے انسان کی ضرورت یہاں بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر اس کا یہاں سروائیول ناممکن ہے، اس سے زیادہ بڑی ضرورت انسان کی یہاں پہ وہ ہدایت ہے کہ اس کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان، ایک بندے کا ریکروٹمنٹ ہوا کسی کمپنی میں، اور ریکروٹمنٹ ہونے کے بعد سے بندے کو اب کمپنی نے اس کے لیے ایک فوڈ اکوموڈیشن کا انتظام کر دیا، اس کو ویزا نکال کے دے دیا، اس کو بلا لیا، مثلا کویت میں بلانا ہے کویت میں بلا لیا، اس کے فوڈ اکوموڈیشن کا انتظام کر لیا، اس کے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کر دیا، لیکن جو سب سے بنیادی ضرورت ہے جس کے لیے اس کو یہاں بلایا، اس کے لیے تو نہیں بلایا یہاں پر کہ آ کے اس کو بلا کے کھانا کھلائیں گے اور اس کو بلا کے رکھیں گے اور اس کو بلا کے بس اور یا کار مہیا کر کے اس کو کہیں گے کہ تم ٹہلتے رہو۔ بلایا تو اس کو یہاں اس لیے تھا کہ یہاں اس سے کچھ کام لینا ہے، تو بیسک جو انفارمیشن اس کو چاہیے، چاہے آپ اس کو اے گریڈ فوڈ اکوموڈیشن دینے کے بجائے سی گریڈ فوڈ اکوموڈیشن دیں، چاہے اس کو ایسی چھپر دیں جہاں جس سے پانی برف ٹپک رہا، چاہے اس کو ایسی ٹرانسپورٹ دیں جو تھرڈ کلاس کی بس ہو جس میں ایک کے اوپر ایک لوگ چڑھ کے آ رہے ہیں، یہ سب چلے گا، لیکن یہ بالکل نہیں چلے گا کہ اتنا سب کچھ دے دیا لیکن بتایا نہیں کہ تم کو یہاں آ کے کیا کام کرنا ہے، تم کو کون سا کام کرنا ہے، کہاں کام کرنا ہے، کب سے کب تک کام کرنا ہے، یہ اس میں سے کوئی چیز اس کو نہیں بتائی، تو اس کے کویت آنے کا مقصد فوت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی جو ہے نا وہ دیوالیہ، اس کا ذہنی طور پر اس کو علم ہی نہیں ہے، اس نے لا کے اللہ سبحانہ و تقدس کے بارے میں ہم میں سے کوئی ایسا گمان نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے اتنی بڑی کائنات کو بنانے میں جو جس کا اتنا زیادہ بیلنس ہے اور اتنی زیادہ عقل اور شعور اور اتنی زیادہ اس میں دانائی شامل ہے، وہ دانا اور حکیم اور حکمت سے بھرا اللہ، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی جو سب سے بہترین تخلیق ہے اسی کا مقصد نہیں بتایا، اسی کے ہدایت کا سامان نہیں کرے۔ لہذا جس طرح سے کمپنی ایک انسٹرکشن مینول یا ایک سپروائزر یا ایک انجینئر یا ایک مینیجر بحال کر کے اپنے آنے والے ہر بندے کو، ہر جو ورکر ہے اس کے بارے میں اس کا انسٹرکشن دے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتقدس نے تمام انسانوں کی ہدایت کا سامان کیا دو طریقوں سے۔ ایک اپنی کتابیں بھیج کے اسی بندے پر اپنی کتابیں بھیجی، اور دوسرے اس کو علم کے دیے، علم عطا کیا تاکہ ان کتابوں کو ایکسپلین کر سکے رسولوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے۔ لہذا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے رسول فرشتوں میں سے چنے، ان کو اپنا پیغام اور اپنا انفارمیشن دیا، انسانوں میں سے رسول چنے، ان کو انفارمیشن پہنچائی، اور ان سے کہا کہ یہ انفارمیشن تم کو بندوں تک پہنچانا ہے، یہ ہے رسالت کا کام۔ رسول اور نبی دو ٹرمولوجی استعمال ہوتی ہے قرآن میں۔ نبی کا لفظ نبا یا انبا سے بنا ہوا ہے، جس کے مطلب ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا العظیم جو ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپ سے کیا اس بڑے حادثے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نبا کہتے ہیں خبر کو، اسی سے نبی بنتا ہے خبر پہنچانے والا، خبر رساں، پیغام پہنچانے والا، جس کو ہم لوگ فارسی میں لفظ پیغمبر بھی استعمال کرتے ہیں۔ پیغامبر اصل میں لفظ ہے پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، تو پیغمبر ہے، پیغمبر ہے، ایک نبی ہے اور ایک رسول ہے۔ رسول کیا مطلب ہے؟ رسل، انسال، جو کوئی چیز ہینڈ اوور کرے کسی کے سامنے آ کے۔ ایک تو
ایک تو پیغام ہے جو آ کے بیان کر دیا، اور ایک ہے کہ پیغام کے ساتھ ساتھ کوئی چیز بھی دی گئی اس کے ساتھ، جس کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی دی گئی. یہ ہے رسول. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، ہدایت یعنی قرآن کے ساتھ، اور دین حق کے ساتھ وہ جو دین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کے ساتھ بھیجا. یعنی وہ طریقہ زندگی گزارنے کا جو اللہ کے بتایا ہوا ہے اور جس پر اللہ کے رسول چل کے جس کو دکھاتے ہیں. اب رسول کیا ہے؟ رسول ہے وہ کڑی، اور رسول اس کا اعلان ایسے کرتا ہے ہمیشہ. یہ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تقدس فرماتا ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو اور میری اطاعت کرو. یعنی رسول کہتا ہے کہ تم کو اگر اللہ کی اپنا مشن پہچاننا ہے جو اللہ کی عبادت ہے، اور تم کو یہ پہچاننا ہے، تم کو اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رازق کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے اوپر سارے کرم کرنے والے کے ساتھ تم کو اپنا تعلق بنانا ہے، تو میری پیروی کرو. مجھے میرے رب، تمہارے رب نے مجھے چنا ہے، مجھے اختیار دیا ہوا، مجھے کہا ہے کہ میں تم کو گائیڈ کروں، میں تمہارا گائیڈ ہوں، مجھے اپوائنٹ کیا ہے میرے رب نے تمہارے گائیڈ کے طور پر. لہذا رسول جب رسالت کا اقرار کرتا، رسالت کا اظہار کرتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد سے ہدایت کا ذریعہ صرف میں ہوں. تم میرا انکار کرو گے تو تم کو ہدایت نہیں مل سکتی. تم سب کو چھوڑ کے صرف میرے پیچھے چلو، تم سب کو چھوڑ دو. تم کسی کی، آج میں آ گیا ہوں، تم مجھ کو مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم سب کو چھوڑ دو. تم کسی حاکم کی نہیں مانو گے جو دنیا کا ہے، تم کسی مولوی صاحب کی نہیں مانو گے، تم کسی پیر صاحب کی نہیں مانو گے، تم کسی دیوتا کی نہیں مانو گے، تم کسی ٹیچر کی نہیں مانو گے، تم اولاد کی نہیں مانو گے، تم والد کی نہیں مانو گے، تم کسی کی نہیں مانو گے. تم صرف میرے پیچھے چلو اگر تم کو اپنے رب تک پہنچنا ہے تو. ہاں، جو میری مان رہے ہیں، اگر من ان کی مانو گے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم کو پیروی میری کی کرنی ہے. کامیابی دنیا میں بھی، اس کے بعد جو دنیا آئے گی اس میں بھی کامیابی میرے ہی پیچھے چلنے میں ہے. سورہ شورى میں اللہ سبحانہ تقدس نے کم و بیش بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو کے لیے باضابطے طور پر جو استعمال کیا ہے، کیسے اللہ سبحانہ تقدس کہتے ہیں ان کو چن کے ہم نے جو ہے نا وہ چنا رسولوں کو، اور ان کے کیا مشن ہے، ہر ایک کا مشن کو اللہ سبحانہ تقدس نے ہر ایک کے مشن کو بتایا، اور کہا فرمایا کہ جو ہے نا ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، یہ ہم نے جو ہے نا، اب دیکھیے ذرا اس کو، کذبت قوم نوح للمرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. یہ پہلے سب کے ساتھ آ رہا ہے کہ قوم نوح نے ان کو جھٹلا دیا، قوم عاد نے جھٹلا دیا، قوم سمود نے جھٹلا دیا، اور اس کے علاوہ اصحاب ایکا نے جھٹلا دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا، موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد جو جملہ استعمال کیا سب نے، اس میں کہا کہ جبکہ ان کے بھائی نے، یہاں پر رسولوں کے بارے میں خاص ٹرمولوجی استعمال کی، ان کو بھائی کہا ہے، اور بھائی کہنے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کو لگے کہ یہ لوگ جو یہ جس کا بھائی کہا جا رہا ہے ہمارے کتنے قریب ہے،
اتنا ہمارے نزدیک ہے کہ ہم کو بھائی کے لفظ سے بلایا جا رہا ہے، ہمارا بالکل قریب کا ہے، کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، میرا ہی ہے بندہ ہے۔ اذ قال لهم اخوهم، اب نوح علیہ السلام کے جب نوح آیا ہے، ہود علیہ السلام کی جگہ پر ہود آیا ہے، اور شعیب علیہ السلام کی جگہ پر شعیب آیا، اب آپ دیکھتے جائیں گے۔ فرمایا کہ جب انہوں نے کہا نوح علیہ السلام نے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو یا اللہ سے تعلق، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، امانت والا، یعنی جو ذمہ داری، جو امانت اللہ نے مجھے دی ہے، ہر رسول کا امین ہونا، صادق ہونا مسٹ ہے۔ رسول اگر امین اور صادق نہیں ہوگا تو خیانت کر جائے گا، جو اللہ کا پیغام ہے اس کو پہنچانے میں۔ اس لیے ہر رسول جو چیلنج کرتا ہے، جو پہلا چیلنج کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھو میں رسول امین ہوں تمہاری طرف، جو اس کا پہلا ڈکلیریشن ہے، پہلی بات جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، جو اللہ نے مجھے امانت دی ہے تم تک پہنچانے کی، اس میں کوئی خیانت نہیں کرنے جا رہا ہوں، میں پوری کی پوری ایمانداری کے ساتھ وہ چیز تم تک پہنچاؤں گا۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول ہوں، امانت والا۔ فاتقوا اللہ واتیون، تو تم اللہ سے تعلق بناؤ، میری پیروی کرو۔ یعنی اگر تم کو اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ کی محبوبیت چاہیے، اللہ کو چاہیے کہ تم کو اللہ تمہارا پسند کرنے لگے، تم اللہ کے پسندیدہ ہو جاؤ، تو میری پیروی کرو۔ یہی بات اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، تم چاہتے ہو اللہ سے تعلق تمہارا ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے خالق مالک رازق رب سے تمہارا تعلق ہو جائے، وہ تمہارا ہو جائے، تم سے پیار، تم اس سے محبت کرنے لگو، میری پیروی کرو۔ رسول کی پیروی کے بغیر پورے کے پورے طور پر رسول کی پیروی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایمان کا حق ہی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ غلطی لغزش سے، غلطی سے، کبھی جان بوجھ کے بھی یہ تو ہو جائے گا کہ رسول کے ایک کام جیسے کیا تھا ویسے نہیں کر پائے، لیکن جس دن ذہنی طور پر یہ انکار ہو جائے کہ نہیں رسول کی یہ بات میں نہیں مانوں گا، اس دن ایمان کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ پر ایمان بھی کوئی معنی نہیں رکھے گا، پھر کتاب پر ایمان بھی کوئی معنی نہیں رکھے گا، پھر آخرت پر بھی ایمان کوئی معنی نہیں رکھے گا، پھر کسی چیز کا کوئی ایمان معتبر ہی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی رسول کے کسی حکم کو کسی جگہ پر یہ ذہن میں خیال آ گیا کہ اس والے کو تو یہ سب نہیں مانتا، میں نہیں مانتا ہوں لیکن نہیں کر پا رہا ہوں، گناہ ہو رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ذہن کے کسی بھی حصے میں جس وقت یہ خیال آ گیا یہ والا میں نہیں مانتا، اللہ کے رسول کے حکم کو میں مانتا ہی نہیں، اس وقت یہ والی چیز میں ان کی پیروی میں کرنے کو تیار ہی نہیں، اس وقت یہ سمجھ لیں کہ اعمال غارت ہو گئے، اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، اب ایمان ختم ہو گیا، اب ایمان دوبارہ لانے کے لیے دوبارہ سے اس کلمے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے تجدید کرنے کی ضرورت ہے، پکا ہے ایمان۔ یہ صرف انہوں نے نہیں کہا، دیکھیے یہ فتق اللہ واتیون، پھر یہی چیز نوح علیہ السلام دوبارہ کہتے ہیں، وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واتیون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، اور اس کا ذریعہ میں ہوں، میرے ذریعے سے میری اطاعت کرو۔ یہی بات آگے چل کے حود علیہ السلام نے کہا، كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هودا الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون۔ پھر آگے جائیں گے یہی بات اسی انداز میں، بالکل یہی چیز، كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون۔ یہ ہر پیغمبر کے بارے میں یہ بات جو ہے نا آپ کو بار بار ملے گی، لہذا یہ بات طے ہوئی، اسٹیبلش ہو گئی کہ رسول کائنات میں
بیچ کی کڑی ہے اللہ اور بندوں کے بیچ میں. اللہ اپنے بندوں میں سے رسول چنتا ہے جو اللہ کا پیغام منعن بغیر کسی کمی بیشی کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں. ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. رسول کتاب کے ساتھ آتا ہے. نبی ہر رسول کو نبوت ہے کیونکہ آ کے پیغام پہنچاتا ہے وہ. لیکن رسول کے ساتھ ایک دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایک شریعت لے کے آتا ہے، ایک شریعت لے کے آتا ہے. ایک جیسے موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت رسول کی ہے، لیکن ہارون علیہ السلام کی حیثیت رسول کی نہیں ہے. وہ کوئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ شریعت موسوی کے ہی پابند تھے. وہ رسولوں میں اب دو طرح کے رسول ہو گئے. ایک جن کو ایک نبی اور رسول میں ایک تو نبی جو پیغام پہنچانے والے وہ نبی ہو گئے، جو پیغام کے ساتھ ساتھ جن کو گائیڈ بک بھی دی گئی وہ رسول ہو گئے. اب رسولوں میں سے بھی کچھ رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہتے ہیں. قرآن کریم نے ان کے لیے اولو العزم کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اور قرآن کے حساب سے ہی مانے تو 5 ایسے رسول ہیں جو اولو العزم ہیں. سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اجمعین. سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سب کو ان کے درجات تو بلند ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر سب پر رحم فرمائے اور سب کے پیچھے چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سب پر ایمان رکھنے کی. اللہ تعالیٰ تقدس نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے. آپ گواہ ہیں، آپ اپنی امت پر گواہ ہیں. قیامت کے دن تک آنے والی امت، کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، کوئی نبی نہیں آنے والا، تو قیامت تک آنے والے امت پر آپ گواہ ہیں. یعنی آپ سے قیامت تک آنے والی امت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان کے بچلنے کا، ان کے راہ راست پہ چلنے کا کریڈٹ، اور ان کے راہ راست کہ اگر بچھلے تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا کیوں بچھلے، کیسے بچھلے، یہ آپ سے سوال ہوگا. وَلَنَسْأَلَنَّكُمْ إِذَا أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَلَنَسْأَلَنَّكُمْ وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ مُرْسَلِينَ. ہم ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجیں گے، اور ضرور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. پوچھا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اتنا بڑا منصب دے کے اللہ تعالیٰ وہاں سوال کریں گے کیا ہوا تمہارے قوم کا، کیا جواب تھا. ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا رسولوں کو چنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو چنا ہے، شاہد بنایا اور نذیر بنایا، اور آپ کو ہم نے جو ہے نا بشیر بنایا. یہ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے شاہد اور نذیر اور بشیر بنایا، بلکہ دنیا میں جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ان سب کو اللہ سبحانہ و تقدس نے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا. فرمایا جیسے یہی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی آپ کے سامنے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے. قرآن کریم میں آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے 25 رسولوں کا تذکرہ ہے، سیدنا آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام،
اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، یہ پورا ایک یہ ہے لسٹ ہے۔ اس میں کچھ ایک دو نام ہیں جو بہت کامن نہیں ہے، جیسے الیاسین کہتے ہیں جن کو، یا الیسو، یا پھر اور بھی ایک دو رسول ہیں جن کے بارے میں ہم کو جو ہے نا بہت یہ نہیں ہے، نہیں تو باقی سارے پیغمبروں کے بارے میں ہم لوگ کو جانتے ہیں بہت جیسے ایک الیسا کر کے ہیں جن کو الیاسین بھی کہتے ہیں، ان کا ہی ایک ہے جن کے بارے میں بہت مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں رسولوں میں سے۔ اور ذی الکفل کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی رسول ہے، کس مطلب اس میں کنٹروورسی ہے۔ تو کل ملا کے 25 رسول ہوتے ہیں، جن میں سے 5 جیسے میں نے کہا کیا۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتقدس نے رسلا مبشرین و منذرین، رسول ہم نے بھیجے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ بشارت اس بات کی دینے والے کہ دیکھو جو اللہ کا حکم اور جو اللہ کی چاہت اور جو اللہ کی منشا ہم تمہارے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اگر تم اس کو مانو گے تو تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی شاندار اور جاندار ہوگی، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی تمہاری شاندار اور جاندار ہوگی۔ یہ سب کے لیے کیا؟ ہر رسول رسول مبشرین، ہر رسول مبشر اور منذر ہے، یا جو ہے نا بشیر اور نذیر ہے۔ ہر رسول کو ساتھ کو اللہ نے اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کے۔ کیا کرنے کے لیے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ یہ رسول اللہ پر حجت اللہ کی طرف سے حجت قائم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ذمہ لیا ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق کام کرے، تو اللہ اپنی چاہت کو بندوں تک پہنچانا کی جو انفارمیشن ہے وہ رسولوں کے ذریعے سے بھیج کر اللہ اپنی حجت پوری کرنا چاہتے ہیں، اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بندے، میں نے پہلی بات تو یہ کہ تمہارے سسٹم میں بھی رکھ دیا تھا کہ تم سے پہچان جاؤ مجھے، پھر میں نے تم کو جو ہے نا مختلف ذریعوں سے کائنات میں نشانیاں بکھیر کے میں نے تم کو بتایا کہ پہچان جاؤ، پھر میں نے اپنے رسول اور اپنی کتابیں بھیج کے تم کو بتا دیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، کس راستے پہ چل کے میری خوشنودی حاصل کر جاؤ گے اور کس راستے سے بھٹک کے تم جو ہے نا گمراہ ہو جاؤ۔ یہ چیزیں جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا حجت کے طور پر کام کی، رسول کے آنے کے بعد سے کوئی کہنے والا نہیں رہ جائے کہ صاحب بات ہم تک انفارمیشن پہنچی نہیں، ہم تک اللہ کا حکم پہنچا ہی نہیں، ہم تک اللہ کی منشا پہنچی نہیں، ہم کیسے کیا کرتے، ہمارا کیا قصور، کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، جس تک آج تک نہیں پہنچا ہے اس کی بات الگ ہے، پھر وہ ہم سے پکڑ ہوگی اور ہم کبھی اس کو جانیں گے کہ ہم سے کیا ہو۔ بہرحال جو رسولوں کا کام بتایا، بشیر اور نذیر اور شاہد بنایا، اور داعین اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، ہر رسول اللہ کی طرف بلانے والا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کے قرب اختیار کرو میری پیروی کر کے، میرے پیچھے چلو، اللہ کا قرب اختیار ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسولوں کو چھوڑ کر کوئی اگر کسی اور طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں مردود ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَجِدُوا أَنفُسَهُمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے زندگیوں میں آپ کے حکم کو پورا کا پورا نہ مان لیں، اور ان کے دل میں اس کے لیے کوئی ہلکی سی ٹیڑھ بھی نہیں آئے، دل میں بے خیال نہیں آئے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ دل میں بھی کسی کونے پر یہ خیال آ گیا کہ اللہ کا رسول کا یہ حکم مجھے نہیں ماننا ہے، یا اللہ کا رسول کا یہ حکم صحیح نہیں ہے، تو معاملہ سمجھیے کہ خراب ہو گیا۔ نہیں کیا وہ گناہ کے زمرے میں جائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ رحیم الکریم ہے۔ لیکن رسول کا انکار کر دینا اس انداز میں کہ دل میں بھی اس بات کا خیال آ جانا کہ اللہ کا پتہ نہیں رسول سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں ہے، بات سچ ہے کہ نہیں ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے، پورے قرآن کریم میں ایک دو ہی آیتیں ایسی ہیں جن میں اس طرح کی سخت قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو ہر معاملے میں اپنا حکم نہیں تسلیم کر لیں، اور جو فیصلہ آپ دے دیں اس کے
بعد ان کے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی ٹیڑھ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حکم ایسے نہیں ہو کے ایسے آ جاتا. وہ یسلم تسلیما، اور پورے کے پورے سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ و تقدس نے جو مشن کے ساتھ بھیجا، دو مشن بتائے. ایک تو 4-5 جگہ قرآن کریم میں دونوں آئے ہیں الگ الگ انداز. لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم ما لم تکونوا تعلمون. فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول چنا ان کے لیے، جو ان کو اپنی اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتا ہے، جو ان کا اس کتاب کے ذریعے سے تزکیہ کرتا ہے، ان کے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، ان کی سوچ کو صحیح کرتا ہے، ان کے راہ عمل کو صحیح کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس کے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے، اس کے پہلے تو یہ جانتے ہی نہیں تھے. اس کو کئی انداز میں کئی جگہوں پر کہا اللہ سبحانہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کے پہلے تو یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھی. ایک دوسرا مشن بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو اس مشن میں کچھ نبی آپ کے ساتھ ہے بس، باقی سب کو وہ مشن نہیں ہے. اولو العزم نبی اس میں ہے. خاص طور پر سیدنا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کچھ حد تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو مشن، رسولوں کو بھی، باقی کچھ رسولوں کو بھی مشن ملا، لیکن کما حقہ یہ مشن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. اور تیسری جگہ آیا وکفی باللہ شہیدا، کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو وہ دین حق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو سارے ادیان پر غالب کر دے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنیا میں آنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے بات پہنچا دی اللہ کی، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا حکم کو ایک صحیفے کی شکل میں اور ایک کتاب کی شکل میں بندوں تک پہنچا دیا، بلکہ اس کتاب کی بنیاد پر زمین پر ایک سوسائٹی ڈیولپ کر کے، ایک ماڈل اسٹیٹ ڈیولپ کر کے پیش کیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح کی زندگی تم سے چاہتا ہے. تمہاری سیاست ہو تو اس طرح سے ہو، تمہاری معیشت ہو تو اس طرح سے ہو، تمہاری جو ہے وہ جنگ ہو تو اس طرح سے ہو، تمہاری صلح ہو تو اس طرح سے ہو، تمہارا زراعت ہو تو اس طرح سے ہو، تمہارا کھانا ہو تو اس طرح سے ہو، تمہارا پینا ہو تو اس طرح سے ہو، تمہارے آپس کے تعلقات اور ریلیشن ہو تو اس طرح سے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کی ضرورت ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس نہیں کیا ہو اور جس کو بتایا نہیں ہو، تاکہ کائنات پر حجت ہو جائے. اور نہ صرف یہ کہ بتایا بلکہ اس کو اسٹیبلش کر کے دکھایا، حکومت قائم کی، بتایا کہ حکومتوں کو کیسا ہونا چاہیے، حاکم بنے اور بتایا کہ حاکم کس طرح کا رول ماڈل بنے. حاکم کے باپ ہوئے، باپ کے رول ماڈل ہوئے، رشتہ دار ہوئے، رشتہ دار کے رول ماڈل ہوئے، رسول ہوئے، رسول کے رول ماڈل ہوئے، دوست ہوئے، دوست کے رول ماڈل ہوئے، شوہر ہوئے، شوہر میں رول ماڈل ہوئے، پڑوسی ہوئی، پڑوسی کے رول ماڈل ہوئے. یعنی جس دنیا کی تجارت کی ایک رول ماڈل کے طور پہ، عدالت کی ایک رول ماڈل کے طور پر، پورے کے پورے کو رول ماڈل کے طور پر ایسٹیبلش کر دیا دنیا میں، دنیا کو دکھا دیا ایک ماڈل سوسائٹی بنا کے کہ دیکھو ایسی سوسائٹی اللہ کو مطلوب ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نہ صرف یہ کہ وہ بکلیٹ یا مینول یا اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹیسٹمنٹ ہے وہ پوری کے پورے طور پر کما حق ہو وہ پوری پہنچا دی، اور قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ تقدس کے حکم اور اذن سے اس کے حفاظت کا انتظام کر دیا، بلکہ ایک ماڈل سوسائٹی، ایک ماڈل حکومت، وہ بھی چھوٹی موٹی نہیں. ایسا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو وہ حکومت لگ بھگ جزیرۃ العرب پہ تو چھا ہی چکی.
पूरे के पूरे रोल मॉडल के तौर पर पेश करके बता दिया कि आइंदा जिसको भी अल्लाह का ताल्लुक चाहिए, जिसको भी अल्लाह का तकवा चाहिए, जिसको भी सीधी राह चाहिए, वो किसी भी फील्ड में काम करने वाला हो, वो किसान हो तो किसान, वो ताजिर हो तो वो ताजिर, वो नौकरी करने वाला हो तो नौकरी करने वाला हो, वो आका हो तो आका, वो गुलाम हो तो गुलाम, वो बादशाह हो तो बादशाह, वो रियाया हो तो रियाया, वो मुनसफ हो तो मुनसफ, वो मुजरिम हो तो मुजरिम, हर हाल में जिंदगी के एक एक लम्हे में इंसान के साथ क्या होना है और उसका क्या रवैया होना चाहिए, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन पर एस्टेब्लिश करके दिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात में जो एहसान है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कायनात, पूरी कायनात मिलके सारे दिन और सारी रात सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करती रहे तब भी अल्लाह के रसूल का एहसानात का बोझ नहीं उतार सकती। इतना बड़ा एहसान किया है कयामत तक आने वाले आखिरी फर्द तक के लिए कि उसको उसके रब की मंशा को न सिर्फ बताया है बल्कि एस्टैब्लिश करके दिखा दिया कि देखो तुमको अपने रब को खुश करना है, राजी करना है, तो ये तरीका है, ये तो मैं चल के तुमको दिखा रहा हूँ, इसी की पैरवी किए जाओ, इसी पर चलना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस को भी छोड़ना जो है ना, वो मुनकर कुरान और मुनकर रबी है, लेकिन उसमें शर्त है वही सही अहादीस, तो उलमा ने बड़ी मेहनत करके की। कुरान तो बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। अहादीस के मामले में यह है कि कुछ गलत गलत है, बहरहाल उलमा ने इसमें बड़ा काम किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस हमें अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मोहब्बत, सही अताअत और उनकी सही पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह हम किसी अगले टॉपिक में इंशाअल्लाह आखिरत पर गुफ्तगू करेंगे, आखिरत की क्यों जरूरत है, आखिरत है क्या और उसके पीछे उसकी उसूल और क्या है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमाए और आखिरत में अभी आमीन। कदमों के नीचे जन्नत में हमें भी जगह अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर सिद्दीकी साहब, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। पिछली दफा नहीं बोले हैं, कोई नहीं से बोले हैं, आज में बोले हैं।